بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ ایف جی اسلامک وائس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، پچھلی قسط میں ہم نے آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کے بارے میں بتایا اور یہ بھی بتایا کہ کس طرح آپ کے بھائی دھوکے سے آپ کو اپنے ساتھ لے گئے اور کنویں میں ڈال آئے اور ایک میمنے کو ذبح کر کے آپ کی قمیص پر اس کا خون لگا لائے تاکہ اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو یقین دلا سکیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا ہے، اور اپنے والد کے سامنے رونے کا دکھاوا کرنے لگے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف کے بھائیوں کو آپ کی قمیص پھاڑنے کا خیال نہ آیا، ان پر شک کی علامات واضح تھیں، اس لیے والد کے سامنے ان کی بات نہ بن سکی۔ آپ جانتے تھے کہ وہ یوسف سے عداوت رکھتے ہیں اور اس بات پر ان سے حسد کرتے ہیں کہ والد کے دل میں ان کی محبت زیادہ ہے، کیونکہ ان پر بچپن ہی سے شان اور عظمت کے آثار نظر آتے تھے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو شرف نبوت سے نوازنا چاہتا تھا۔ جب وہ لوگ حضرت یوسف کو بہلا پھسلا کر لے گئے تو فوراً ٹھکانے لگانے کی کوشش کی تاکہ انہیں والد کی نظروں سے ہمیشہ کے لیے دور کر دیں۔ پھر جھوٹ موٹ کے غم کا اظہار کرنے کے لیے روتے ہوئے آئے، اور یہ ان کی سازش تھی۔ اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ حقیقت حال یوں نہیں ہے، بلکہ تم اپنے دل سے یہ بات بنا لائے ہو، اور جو تم بیان کرتے ہو اس کے بارے میں اللہ ہی سے مدد مطلوب ہے۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو وحی کے ذریعے تسلی دی اور علم و حکمت عطا کرنے کا وعدہ عطا فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بیٹھے اللہ کی مدد اور رحمت کا انتظار فرما رہے تھے کہ ایک قافلہ آ گیا۔ ان لوگوں نے کنویں سے پانی لانے کے لیے ایک آدمی بھیجا۔ جب اس نے کنویں میں ڈول لٹکایا تو یوسف علیہ السلام اس سے لٹک گئے اور اس طرح باہر نکل آئے۔ وہ شخص بولا، زہے قسمت، یہ تو نہایت حسین لڑکا ہے، اور یوسف علیہ السلام کو قیمتی سرمایہ سمجھ کر چھپا لیا۔ یعنی ان لوگوں نے یہ ظاہر کیا کہ ان کے سامان تجارت میں یہ غلام بھی شامل ہے، اور جو کچھ وہ کرتے تھے اللہ کو سب معلوم تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ آپ کے بھائیوں نے کیا سازش کی ہے، اور وہ بات بھی معلوم تھی جو قافلے والوں نے یہ کہہ کر چھپائی تھی کہ یوسف علیہ السلام ان کے سامان تجارت میں شامل ہیں۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے صورتحال کو تبدیل نہ کیا، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم حکمت پوشیدہ تھی جس کا فیصلہ تقدیر الہی نے بہت پہلے کر دیا تھا۔ یہ لڑکا جو مصر میں ایک قیدی غلام کی طرح داخل ہو رہا تھا، اس کے ذریعے اہل مصر پر رحمت نازل ہونے والی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ان کے تمام معاملات اور حکومت کی باگڈور آنے والی تھی، اور اس کے ذریعے سے ان لوگوں کو دنیا اور آخرت کے بے حساب فوائد و برکات حاصل ہونے والے تھے۔ اور اس قافلے کے لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر میں لے جا کر فروخت کر دیا۔ مصر میں جس شخص نے آپ کو خریدا، اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو عزت و اکرام سے رکھو، بعید نہیں کہ یہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اور اللہ رب العزت نے آپ پر یہ احسان فرمایا اور اس طرح نظام بنایا کہ آپ کو مصر میں خریدنے والا کوئی اور نہیں، عزیز مصر تھا، یعنی بادشاہ کا وزیر تھا، جو ملک کے خزانوں کے معاملات کا ذمہ دار تھا۔ اور اللہ رب العزت نے عزیز مصر اور اس کی بیوی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ آپ کی دیکھ بھال اور آپ سے حسن سلوک کریں، اور آپ کو مصر میں ایک ٹھکانہ مہیا کرا دیا۔ اور اللہ کریم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو باتوں کی سمجھ اور خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرما دیا۔ اور اللہ رب العزت جب کسی چیز کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کے لیے ایسے اسباب پیدا فرما دیتا ہے جنہیں لوگ سمجھ نہیں سکتے۔ یوسف علیہ السلام جوانی کی دہلیز پر پہنچے تو آپ کا حسن و جمال اور مردانہ وجاہت اپنے عروج پر تھی۔ عزیز مصر کی بیوی آپ کے حسن پر فدا ہو گئی اور آپ کو ورغلانے کی کوشش کرنے لگی۔ عزیز مصر کی بیوی مال و جمال میں بے مثال تھی، شاہانہ جاہ و جلال اور بھرپور شباب حاصل تھا اس کو۔ اس نے آپ کو اکیلے پا کر سب دروازے بند کر لیے اور پوری طرح بناؤ سنگھار کر کے بہترین فاخرانہ لباس پہن کر آپ کو برائی کی دعوت دی۔ اس نے آپ کو گناہ کی دعوت دی اور آپ کو اپنی طرف آمادہ کرنے کی پوری کوشش کی، لیکن آپ نے اس کا کہا نہ مانا
اور اللہ کے نیک بندوں میں شامل رہے۔ 7 قسم کے آدمیوں کو اللہ تعالیٰ اس دن اپنے سائے میں جگہ دے گا جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور ان لوگوں میں ایک قسم ان لوگوں کی ہوگی کہ وہ مرد جسے کسی صاحب حیثیت اور صاحب جمال عورت نے دعوت گناہ دی تو اس نے کہہ دیا کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، لہٰذا حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کی بیوی کا کہا نہ مانا، اور آپ اس سے بچنے کے لیے باہر نکلنے کے ارادے سے دروازے کی طرف دوڑے، اور اس نے آپ کا تعاقب کیا، یعنی آپ کو پکڑنے کے لیے وہ بھی آپ کے پیچھے دوڑی، اور دروازے کے پاس ہی عورت کا شوہر دونوں کو مل گیا۔ عزیز مصر کی بیوی نے بات کرنے میں پہل کی اور اپنے شوہر کو حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کی۔ جس برائی کا ارادہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے رکھتی تھی، اس برائی کا الزام اس نے حضرت یوسف علیہ السلام پر لگا دیا اور اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کی، اور یوسف علیہ السلام نے اپنی سچائی بیان کی، اور اللہ رب العزت نے اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف سے گواہی دینے کا انتظام فرما دیا، اور گواہی دینے والے نے کہا کہ اگر یوسف کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہو تو عورت سچی ہے، اور اگر یوسف کا کرتا پیچھے کی جانب سے پھٹا ہوا ہے تو عورت جھوٹی ہے اور یوسف سچا ہے۔ پھر عزیز مصر نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے کی جانب سے پھٹا ہوا ہے، تو عزیز مصر نے صاف کہہ دیا کہ یہ تم عورتوں کی چال بازی ہے، بے شک تمہاری چال بازی بہت بڑی ہے، تم نے خود ہی یوسف کو ورگلانے کی کوشش کی اور خود ہی اس پر جھوٹا الزام لگا دیا۔ پھر اس کے خاوند نے اس بات کو نظر انداز کر دیا اور کہا کہ یوسف اب اس بات کو جانے دو، یعنی کسی سے اس کا ذکر نہ کرنا، کیونکہ ایسے معاملات کو چھپانا ہی مناسب اور بہتر ہوتا ہے، اور عورت کو حکم دیا کہ اس سے جو گناہ سرزد ہوا ہے اس پر توبہ کرے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، اس کے آگے کا واقعہ انشاءاللہ اگلی قسط میں لے کر حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔